حق تعالی ہے غوث اعظم کا، رتبہ اعلیٰ ہے غوث اعظم کا، اولیاء اپنی آنکھیں ملتے ہیں، اولیاء اپنی آنکھیں ملتے ہیں، ایسا تلوہ ہے غوث اعظم کا، ایسا تلوہ ہے غوث اعظم کا، جو بھی دیکھے وہ دیکھتا ہی رہے، جو بھی دیکھے وہ دیکھتا ہی رہے، ایسا روزہ ہے غوث اعظم کا، جو بھی دیکھے وہ دیکھتا ہی رہے، ایسا روزہ ہے غوث اعظم کا، بادشاہوں سے بھی وہ اعلیٰ ہے، بادشاہوں سے بھی وہ اعلیٰ ہے، جو بھی منگتا ہے غوث اعظم کا، جو بھی منگتا ہے غوث اعظم کا۔ روئے زمین پر بے شمار اولیاء اللہ کے ولی تشریف لائے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، وہ مقام و مرتبہ کسی اور کے پاس میں موجود نہیں ہے، وہ مقام کسی اور ولی کے پاس میں موجود نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ولیوں سے محبت کرنا، ولیوں سے پیار کرنا، ولیوں کی محبت اپنے دل میں بسانا، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان ولیوں کی محبت، ان ولیوں سے پیار کرنا، یہ ہمارا رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ انشاءاللہ العزیز قیامت میں اس کا صلہ ہم کو دکھائی دے گا، اس کا صلہ ملے گا قبر و حشر کے اندر، اس کے فائدے ہمیں نظر آئیں گے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ مولانا روم علیہ رحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہے، اولیاء اللہ کے سامنے ہے، اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کے سامنے ہے، اور سرکار غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا، کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں، پوری دنیا کو، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی آپ کی طاقت کو، آپ کی پاور کو کم مانتا ہے، تو اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک مرید آیا نا، ایک شخص آیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، وہ عرض کرتا ہے حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے اس کو اپنا مرید بنایا، ادھر مرید ہو کر کے وہ گھر گیا، رات میں سویا تھا تو اس کو ایک شکایت لاحق ہو گئی۔ جب سے وہ مرید ہوا سرکار غوث اعظم کا، ایک شکایت اس کو ہونے لگی، جب بھی رات کو سوتا اس کو احتلام ہو جاتا، احتلام کی شکایت ہونے لگی۔ وقت گزرتا چلا گیا، یہ شکایت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سوچتا تھا یار اب تو سوائے مرنے کے کوئی اور چارہ نہیں ہے نا، کمزوری پہ کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ شکایت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ ایک طرف ذہن میں یہ بھی تھا کہ جب سے مرید ہوا ہوں تبھی سے یہ شکایت ہوئی ہے۔ سوچتے سوچتے ایک دن سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سارا واقعہ سنایا، عرض کی حضور جب سے مرید ہو کر کے گیا ہوں تب سے یہ میرے ساتھ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، جب رات کو سوتا ہوں تو احتلام ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہوں، کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ موت قریب ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب تیرا کام ہو گیا، تیرا کام ہو گیا۔ مرید نے کہا حضور میرا کیا کام ہو گیا؟ مجھے کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، حضور آپ کہہ رہے ہیں میرا کام ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب تو میرا مرید ہو کر کے گیا تھا، میں نے لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو میں نے وہاں یہ لکھا ہوا دیکھا تھا، تیری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تو اپنی زندگی میں 70 مرتبہ زنا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہتے ہیں اولیاء کرام میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی پاور نہیں ہوتی، اور دیکھو سرکار غوث اعظم کو اللہ نے کیا پاور، کیا طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب جو نہ ماننے والے ہیں وہ نہ مانے، جو نہیں مانتے وہ نہیں مانے، جو کسی ولی کو نہیں مانتے وہ کسی کو نہ مانے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں تو سرکار غوث اعظم کی محبت ہے اور اللہ کے تمام ولیوں کی محبت ہے، اور ہماری نسلیں بھی تمام ولیوں سے محبت کرتی رہیں گی، اور اللہ اس کا صلہ ہم کو عطا فرماتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت میں بھی اللہ رب العزت اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے گا، ولیوں کی محبت کا صلہ ہم کو ملے گا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میں نے لکھا ہوا دیکھا لوح محفوظ میں کہ تو 70 مرتبہ زنا کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں نے دعا کی،
اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اور جب سرکار غوث اعظم دعا فرمائے تو دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ آپ نے دعا فرمائی، ہاتھوں کو اٹھایا، آپ فرماتے میں نے دعا کی تیرے لیے کہ اللہ اب یہ میرا مرید ہو چکا ہے، مولا میری لاج رکھ لے. اب یہ میرا مرید ہے، اس کی جو تقدیر میں یہ 70 مرتبہ زنا لکھا ہوا ہے، مولا میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو اس حرام کام سے دور فرما دے. اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اس شخص کے نصیب میں، آپ کے اس مرید کے نصیب میں، وہ جو 70 مرتبہ زنا لکھا ہوا تھا اس کو 70 احتلام میں تبدیل فرما